بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ قیادت کے لیے شہباز شریف، عاصم منیر مناسب لوگ نہیں ہیں۔ میرے نزدیک ان کی ذہانت مشکوک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگ مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتے، یہ مسائل پیدا ضرور کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت پورے ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ 3 سال سے یہ کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں آج کیا ہو رہا ہے، اور اب ابراہم ایکارڈ میں جو یہ ناچ کے آئے ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ اچھا دیکھیے، ٹرمپ کے اعلان کرنے اور ڈیٹیل بتانے سے پہلے یہ چیخ اٹھے وزیر اعظم فارم 47 قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ان کو اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اور حکومت نے یہ تاثر پیدا کرنا شروع کر دیا پاکستان میں کہ ہم تو 2 اسٹیٹ وہ جو سلوشن ہے اس پہ کام کر کے آ گئے، اور یہی تو عمران خان کہہ رہے تھے، 2 اسٹیٹ کا بات وہ کرتے تھے، ہم نے وہی کام کیا تاکہ عمران خان کی اپروول بھی مل جائے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر بھی پیدا کر دو۔ اب حقیقی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، ایم بی ایس نے، جس کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنی کیبنٹ کو بلا کے پوچھا کہ یہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قطر نے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ حماس نے کہا ہم اس سارے ایکارڈ کو پوزیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ سے سوچیں گے، دیکھیں گے، اور پھر اپنی اس سے آپ کو آگاہی دیں گے۔ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے آ کے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب آئیے اور دوسرے حقائق کی طرف، کرنٹ سچویشن کی طرف۔ نتن یاہو نے کہا ہے کہ ہماری افواج غزہ سے نہیں نکلیں گی، کلیئرلی۔ پوائنٹ نمبر، اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، کسی بھی قسم کی فلسطینین اتھارٹی یہاں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ جی، نتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنی قوم پہ یہ بات واضح کر دی۔ اس نے کھل کے کہا، یہ ویڈیو آپ موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے، اس نے کہا میں نے کسی ایسے معاہدے پہ دستخط نہیں کیے ہیں کہ جو 2 اسٹیٹ تھیوری پہ 2 اسٹیٹ سلوشن پہ بات کرتا ہو۔ آزاد فلسطین کے قیام پہ میں نے کوئی بات نہیں کی ہے، میں آزاد فلسطین کو نہیں مانتا۔ اس نے یہ تک کہا کہ اس معاہدے میں آزاد فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ 21 پوائنٹ آپ خود پڑھ لیجئے جا کے، موجود ہیں، کہ بھئی جو ریبلڈ کیا جائے گا، یہ کمپنیز ہوں گی، پیس کیپنگ کی یہ فوج ہوگی، وہ سرنگیں تباہ کر دی جائیں گی، گریجولی یہ کیا جائے گا، ایسے صفائی ہوگی، یہ سب یہ باتیں ہیں نا۔ اور کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اور میں نے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھے تھے، اور ایک پوائنٹ پہ میں نے کہا تھا اس پہ غور و خوض کرنا، اس پہ رک جاؤ، سٹاپ ہے۔ وہ یہ تھا، یہ کہا گیا تھا کہ پہلے اصلاح شدہ ایک فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے گی، یعنی پہلے یس سر کہنے والے کردار جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، فلسطینی کردار، پھر اس کے یہ کہیں نہیں کہا پھر اس کے بعد بھی فلسطینی ریاست بنا دی جائے گی، نہیں، پھر اس کے بعد اس کا مطلب سوچو بچار کے اس کی طرف جائیں گے۔ بھائی دیکھیے، اگر یہ سچائی سے ٹرولی آنیسٹلی اگر یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے تو بھائی کھل کے بات ہوتی۔ اب پاکستان کے عاصم منیر اور شہباز شریف کو چاہیے تھا اتنا تو کر لیتے، کہتے صاحب ہم آپ کی ہر بات مان رہے ہیں، آگے بھی آپ کی ہر بات مانیں گے۔ آپ اتنا کیجئے کہ اس میں ذرا واضح طور پہ یہ کہہ دیجئے کہ فلسطینی ریاست جو ہے وہ اس تمام کام کے کمپلیٹ ہونے کے بعد عمل میں آ جائے گی، اتنے ایکسپیکٹڈ یہ ٹائم ہوگا، ایسا کہہ دیجئے، کروا دیجئے۔ ان میں ہمت نہیں ہوتی وہاں پہ اپنی بات رکھنے کی۔ اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ ان میں نہ ہمت ہے نہ ذہانت ہے۔ عمران خان میں ہے، وہ ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے کہ ایک بات ہماری بھی مان لیجئے، اس کو ایسا کر دیجئے۔
ان میں یہ ہمت ہی نہیں ہے، یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں جو آپ نے کہا ہے سر ہمیں قبول ہے۔ یہ قیادت کے لائق لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا یہ بہت تاریخی چوٹ لگا کر جائیں گے، اور آج کے حالات آپ خود دیکھ لیجئے حالات کیا ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہی انہوں نے بدمعاشی مچائی، جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں جس صوبے میں، یہ کہتے ہیں اس کا انٹرنیٹ کاٹ دو، بند کر دو، پولیس کو یہاں سے بھیجو، اور جا کے ان کی ٹھکائی لگائے، گولیاں چلا دے، گولیاں چلا دی انہوں نے وہاں پہ، پولیس والے گھر میں گھس گئے، وہ بھی بہادر لوگ ہیں، انہوں نے ساری زندگی پیدائش سے گولیاں برستے ہوئے دیکھا ہے کشمیر میں، ان کے اطراف میں مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے سب سین دیکھے ہوئے، انہوں نے ان پولیس والوں کی شلواریں اور وہ پتلونیں اتار کے چوراہوں پہ لٹکا دی۔ یہ ان کی حکمت، ان کی ذہانت کام کر رہی ہے پاکستان میں۔ اچھا، اب اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے سے نکلنا بھی چاہے گا، وہ مجبوراً آ گیا تھا اس معاہدے میں کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے، پوری دنیا آزاد فلسطین کی بات کر رہی ہے، وہ آیا، اب وہ نکلے گا ایسے، وہ نکلنا ایسے چاہتا ہے کہ سارا ملبہ جو ہے وہ حماس پہ ڈال دوں، حماس سے کچھ ایسی بات ہو جائے کہ وہ اس پہ ڈال کے پھر میں نکل لوں، میں اچھا گڈ کاپ بن جاؤں، اور وہ جو ہے برا نظر آئے۔ پاکستان کہاں کھڑا رہ گیا؟ اب یہ سوال اٹھانے چاہیے جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، ان کے جو پپٹ ہیں، یار تھوڑا تو سوچا کرو پاکستان کا بھی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے کہ یہ پارٹی اور وہ شخصیت، نہ، یہ سوچو یار تمہاری کیا مقام اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تم اس مقام کو ایسے لوگوں کے ہاتھ اپنی لیڈرشپ کی ہے تم نے، جو آ کے منہ نہیں کھول سکتے، یہاں پہ آ کے اپنی سچی بات نہیں کہہ سکتے، صرف مکھن پالش کی بات کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پہ آج سے پہلے کب سے ہو رہا ہے بلوچستان میں، کوئی آواز اٹھی، کوئی سلوشن لاتے ہیں ہم؟ نہیں۔ کے پی میں ہو رہا ہے، ہونے دو، کشمیر میں ہو رہا ہے، ہونے دو، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی حکومت بچانی ہے، قرضے لینے، وہ ہڑپ کرنے، بس یہ مقصد ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ یہ سسٹم جو ہے پاکستان کا، یہ کولیپس ہو چکا ہے، اب انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اس کو جو ہے نا قائم رکھا ہے، کتنی دیر قائم رکھیں گے؟ آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔